الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون سورہ منافقون چل رہی ہے. یہ وہ سورت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اوصاف بیان کیے کہ منافقین کی حالت کیسی ہوتی ہے, کون کون سی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. اس زمانے میں جبکہ جھوٹ بہت برا سمجھا جاتا تھا, جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا تھا, لیکن جھوٹ اگر بولا اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا وہی جھوٹ بولتے تھے. لوگوں اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے, لیکن وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو پیچھے گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا کہ منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. آج کی آیت جو تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری صفت بیان کی ہے, اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. یہ حضرات قسمیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتانا, مؤمنین کو بتانا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سب ایک ہیں, لیکن نتیجتاً فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ظاہر میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ساتھ ہونے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو, دین سے روکو. یہ منافقین کی صفت ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ, قسمیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, جنت شیلڈ کو کہتے ہیں. وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں, شیلڈ. اور شیلڈ کا جو مقصد ہے وہ اپنے آپ کو دشمن سے بچانا, حملے سے بچانا, تیر سے, ایرو سے بچانا. تو وہ قسمیں کھاتے ہیں اور اس قسمے کے ذریعے سے انہوں نے ایک شیلڈ بنا دیا تاکہ مسلمان ان کے خلاف لڑے نہیں, مسلمان ان کے خلاف جہاد نہ کرے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ بناتے ہیں. اور پھر فصدوا عن سبیل اللہ, وہ اپنے طریقے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ منافقین کی صفت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں انہم ساء ما کانوا یعملون, یہ بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں, اب ہمیں یہ جو صفت بیان ہوئی ہمیں غور کرنا چاہیے. کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو یہ سمجھتے کہ ہم ساتھ ہیں, لیکن روکتے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کرنا, اس کے ساتھ مت ہونا, اس درس میں مت بیٹھنا,
یہ فلاں چیز مت کرنا، یہ منافقین کی صفت ہے. ہمیں اسے بچنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو جتنے بھی اسلامی کام ہے ہمیں اس میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اگر ہم شرکت نہ کر سکتے کوئی حرج نہیں، ہر دین کے کام میں شرکت کرنا ضروری نہیں، لیکن اس کو سپورٹ کرو. دین کے کاموں میں ہر دین کا، دنیا میں 1000 دین کے کام ہو رہے ہیں، ہم ہر کام میں کیسے شرکت کریں گے؟ ہر دین کا کام کو سپورٹ ضرور کرو، لیکن شرکت کرنا ضروری نہیں. ہمارا دل جہاں لگتا ہے کہ جہاں سے ہماری کامیابی ہوگی آخرت کی، اس میں ہم شریک ہوں، اس میں ہم شریک ہوں. بہرحال ہمیں لوگوں کو دین کے کاموں سے روکنا نہیں چاہیے. اور بہت سے لوگ تانا دیتے ہیں، ہمیں انکریج کرنا چاہیے لوگوں کو. کوئی دین کا کام کر رہا ہے اس کو انکریج کرو، بجائے کہ انگلی ڈالنا اور مختلف الگ الگ چیزیں کسنا، اس کے بجائے ہم شریک ہوں، ہم شریک ہو اس کام میں، شریک ہو. کام میں کیسے شریک ہوں گے؟ اس کو ہمت افزائی کرے. اگر ہم شریک نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دین کے کام میں آدمی شریک ہو، لیکن ہمت افزائی کرے. اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم اس کے لیے دعا کرے، کم از کم اس کے لیے دعا کرے، جب ہم یہ سمجھتے کہ یہ دین کا کام ہے. بہرحال یہ منافقین کی صفت ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے کاموں سے روکتے ہیں، اللہ کے کاموں سے روکتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس سبب سے ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. یعنی یہ منافقین مسلمانوں کے سامنے ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر اپنی خود کی مجلس تھی تو اس میں انکار کیا، انہوں اس میں کفر کیا. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، بس نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. یہاں پر امام رازی علیہ الرحمہ نے ایک سوال پیدا کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. جب اللہ نے دل پر مہر لگا دیا تو پھر اس کا کیا قصور؟ اللہ نے کیا ہے تو پھر اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کو سزا کیوں دی جائے گی؟ تو امام رازی علیہ الرحمہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں. اس برے کام کرنے کی وجہ سے پھر اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے، اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہا ہے تو میں کیا کروں. وہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا. اور 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. نمبر 1، جب انسان اعلان گناہ کی اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی، ہر نافرمانی بہت برا ہے، بہت برا ہے، لیکن وہ نافرمانی جو اعلان کیا جاتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مجاہرانہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو معاف نہیں کرتا. اس کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. تو تنہائی میں بھی گناہ کرنا بہت برا ہے، اس سے بچنا ہے. لیکن یہ بندہ اور اللہ کے درمیان ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا. لیکن وہ گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں مجاہرانہ، اللہ تعالیٰ ایسے کل امتی معافن الا المجاہرین، امید ہے کہ ہر میرا امتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امید ہے کہ ہر امتی کی بخشش کی جائے گی، ہاں مگر جو اعلان مجاہرانہ گناہ کرتا ہے، سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. بہرحال تو ایک وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وہ اعلان اللہ کی نافرمانی. نمبر 2، بری صحبت. بری صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے، کیونکہ برا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. اس برے اثر کی وجہ سے پھر توفیق سلب کر دی جاتی ہے، اس کو خذلان کہتے ہیں. توفیق کا جو الٹا ہے اس کو خذلان کہتے ہیں. اس کو پھر توفیق نہیں ملتی. جب توفیق اس کو پھر نہیں ملتی تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ پھر مہر لگا دیتا ہے. تیسرا سبب جو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے،
وہ یہ ہے کہ وہ اسباب جس کے ذریعے سے دلوں میں نور ملتا ہے اس سے دوری، مسجد سے دوری، قرآن سے دوری، وہ جو چیزیں جس سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، اس سے جب زمانہ لمبا ہو جاتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم۔ اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر پیغمبر بھیجتا رہا، کتابیں بھیجتا رہا، لیکن زمانہ آیا کہ ان کا اور کتاب کا جو تعلق تھا بڑا لمبا ہو گیا۔ جب لمبا ہو گیا تو فقست قلوب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں پر سخت کر دیا۔ تو جب زمانہ دراز ہو جاتا ہے جن سے ہمیں نور ملتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 بڑے بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق چھین لیتا ہے، اور توفیق جب چھین لیتا ہے پھر ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہی بات نقل کی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ ایمان لے آئے مومنین کے سامنے، ثُمَّ كَفَرُوا، پھر کفر کیا، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، بس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ جب دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پھر یہ لوگ اچھی بات سمجھ ہی نہیں سکیں گے، جو درست بات ہے سمجھ نہیں سکیں گے، جو غلط بات ہے اس کو صحیح سمجھیں گے، جو اچھی بات ہے اس کو غلط سمجھیں گے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ بہرحال یہ تو ان لوگوں کی دل کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، دل کی حالت، اور آگے ان کی ظاہری حالت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ منافقین لوگ وہ ہیں کہ جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے قد و قامت آپ کو بڑی خوشنما معلوم ہو، ان کا باڈی، ان کا جسم جب آپ دیکھو گے اتنے طاقتور تم کو نظر آئیں گے، بڑے طاقتور ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر کچھ بات کہیں تو آپ ان کی بات سننے لگ جاؤ، اچھی بڑی میٹھی میٹھی بات کریں گے۔ وہیں یقول، اگر وہ بات کہیں تو بڑی میٹھی اور آپ ان کی بات سننے لگ جاؤ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، حقیقت ان کی یہ ہے کہ وہ لکڑیوں کی طرح ہے جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ سپورٹ لگائے ہوئے لکڑیوں کی طرح ہے، لکڑی ہیں، لکڑی کو دیوار کے ساتھ سپورٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تشبیہ بیان کی ہے منافقین کی، یہ جو لکڑی ہوتی ہے اس میں کوئی عقل نہیں، اس میں عقل نہیں، اور یہ لکڑیاں چھت کے اوپر ہے تو اس سے فائدہ ہے، کسی کام میں لگایا ہوا ہے تو فائدہ ہے، لیکن ایسے ہی دیوار کے ساتھ لگا دی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بیان کرتے ہیں کہ ان میں فہم، سمجھداری نہیں ہے، جس طرح سے لکڑیاں ہیں ان میں کوئی سمجھداری نہیں ہے، اور وہ لکڑیاں جو سہارے کے لیے لگے ہوئے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح سے ان منافقین سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کو نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذروہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، جب کوئی وحی آتی ہے، چیخ و پکار ہوتا ہے مسلمانوں میں، تو جو گلتی ہوتا ہے اس کے دل میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تو کوئی وحی اترتی ہے، مسلمانوں میں کوئی شور برپا ہوا تو منافقین یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہمارے خلاف ہمارا پول کھل گیا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو، یہ دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے، فانا یؤفکون، کہاں یہ الٹے پھرے جا رہے ہیں، کہاں الٹے یہ پھرے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ چند صفتیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بیان کی ہے، اور اس سے اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ کیا ہم ان برائیاں میں مبتلا ہے یا نہیں، اگر مبتلا ہے تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور ہماری حالت کو درست کریں، اور اگر ہم میں یہ بری عادت نہیں ہے
تو اللہ کا شکر ادا کرے اور دعا کرے کہ اللہ کہیں ہمیں اس میں مبتلا نہ کرے. سبحان اللہ.